اللہ مجھے اپنے ان بندوں میں سے کر دے جو نیکی کریں تو خوش ہوں، اور جن سے جب کوئی غلطی اور برائی سرزد ہو جائے تو تیرے حضور میں استغفار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو نیکی کریں تو خوش کر دے، خوش کرے اور خوش ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ نا یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا ایمان صحت مند ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سرتک حسنتک، جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے۔ جب آدمی کا عہدہ بڑھ جاتا ہے، کاروبار اچھا ہوتا ہے، آمدنی اچھی ہوتی ہے، یا کوئی اور دنیاوی مادی نعمت ملتی ہے تو ایک خوشی ہوتی ہے، اور فطرتی بات ہے آدمی اندر سے خوش ہوتا ہے۔ آدمی کو نیکی کی قدر و قیمت کا اس قدر احساس ہو، اس کو اتنی بڑی دولت سمجھتا ہو، اگر وہ حاصل ہو جائے تو اندر یہ خوشی نصیب ہوتی، بڑی دولت ہاتھ آ گئی، بڑی دولت ہاتھ آ گئی ہے، تو یہ اندر کی خوشی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرتک حسنتک، جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو نیکی کریں تو خوش ہوں، اور جب ان سے کوئی غلطی اور برائی سرزد ہو جائے تو تیرے حضور میں استغفار کریں۔ یہ بتایا کہ میری امت میں وہ لوگ مجھے بہت پسند ہیں اور وہ اللہ کے ہاں بھی بہت پیارے ہیں کہ جو نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں، اور کبھی بشری تقاضی کی وجہ سے غلطی کر بھی بیٹھے تو فوراً اللہ کے حضور معافی مانگ، فوراً اللہ کے حضور معافی مانگ لیں۔ یہی ایمان ہے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فما اذا سرتک حسنتک، نیکی تجھے خوش کر دے، وَإِذَا أَسَاءَتْكَ سَیِّئَتُکَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، اور تجھے تیری برائی پریشان کر دے، بے چین کر دے۔ جب آدمی سے غلطی سے زہر کھائی جائے اور زہر غلطی سے اندر چلی جائے تو کیسی بے چینی ہوتی ہے؟ اس وقت تک اسے چین نہیں آتا جب تک کہ اس زہر کا اثر ختم نہ کر لے، اس وقت تک اسے چین نہیں آتا جب تک کہ اس کا زہر کا اثر ختم نہ کر لے۔ ایسی جب اللہ رب العزت روحانی طور پہ صحت مند آدمی کو بنا دے اور آدمی کو ایمان اور نیکیوں کی بدولت اندر کی صحت مل جائے روحانی طور پہ، تو گناہ سے اسے ایسی بے چینی ہوتی ہے، چین نہیں آتا جب تک کہ اللہ کے حضور معافی نہ مانگ۔ اللہ غلطی ہو گئی، زبان سے ہو گئی، آنکھ سے ہو گئی، دل سے ہو گئی، اعضاء اور جوارح سے ہو گئی، مولا تیرے حق میں ہوئی ہے یا مخلوق کے حق میں ہوئی ہے، چین نہ آئے جب تک کہ معافی تلافی نہ کر لے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، عائشہ فرماتی ہیں آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں کر دے جو نیکی کریں تو خوش ہوں، اور جب ان سے کوئی غلطی اور برائی سرزد ہو جائے تو تیرے حضور استغفار کریں۔ یعنی کسی بندے کو ان کے اچھے اعمال کی توفیق ملنا اور اس کے صلح میں جنت اور رضا الہی کا وعدہ ہے، اور اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اس پر اللہ کی نظر عنایت ہے۔ جس شخص کو نیکی کی توفیق مل رہی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس پر اللہ کی نظر عنایت ہے، اس لیے اس کا حق ہے کہ وہ ان اعمال حسنہ کے توفیق پر خوش ہو کہ اللہ نے اپنی خاص عنایت فرما رکھی ہے، نظر کرم فرما رکھی ہے، اس کی مہربانی ہے مجھ پہ۔ جب آدمی کو دنیا کے لحاظ سے کچھ انعامات مل رہے ہوتے ہیں تو یہ تو سمجھتا ہے کہ اللہ کی مجھ پر عنایت ہے اور اللہ مجھ سے راضی ہے، لیکن روحانی طور پہ کسی کو نیکیوں کی توفیق مل رہی ہو، اعمال صالحہ کی توفیق مل رہی ہو، اور اللہ نے اسے صراط مستقیم دے رکھی ہو، تو یہ کتنی بڑی اللہ کی عنایت ہے۔ اس پر خوش ہونا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کہہ رہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ ہے وہ اللہ کا خاص فضل جس پہ لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے، جس پر لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے، فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی خاص عنایت ہے اس پر۔
اور خاص مہربانی ہے اس پر کیسے یہ اعمال کی توفیق ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اعمال میں جان ڈال دے، کچھ بھی ہے اللہ نے آج فجر کی توفیق تو نصیب فرما رکھی ہے۔ کتنے ہیں بیچارے جو اس عبادت سے محروم ہیں اور اس فریضے سے محروم ہیں اور اللہ کے گھر آنے سے محروم ہیں، کتنی محرومی ہے، کتنے بیچارے ایسے ہیں۔ تو ہماری نماز جیسی کیسی بھی، لیکن اللہ کی مہربانی ہو گئی، اللہ نے اپنے حضور بلایا ہے اور اسی کی توفیق ہوئی ہے اور اسی کی عنایت ہے، اور اس کی رحمت سے یہ بھی امید ہے کہ وہ اللہ اسے قبول بھی فرما لے، وہ اسے قبول بھی فرما لیں گے۔ تو جیسی کیسی نیکی کی توفیق ہو رہی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے اور یہ اس کی عنایت ہے اور یہ اس کا کرم ہے کہ اللہ نے توفیق دے رکھی ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی کہہ رہے اللہ کی اس عنایت پر اللہ کے بندوں کو خوش ہونا چاہیے۔ فَلْيَفْرَحُوا، اور خوش کیا ہے؟ شکر اندر سے نکلے، دل سے شکر نکلے۔ اللہ تیری عنایت، میں تو اس قابل نہیں تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ دل سے شکر ہوگا تو سبحان اللہ ان روحانی اعمال کی اور ان اعمال صالحہ کی ہر آئے دن توفیق بڑھتی چلی جائے گی، توفیق ملتی چلی جائے گی، اور اللہ رب العزت استقامت نصیب فرما دیں گے۔ یعنی نیکیوں پر استقامت کا ایک آسان نسخہ یہی ہے کہ اللہ جس نیکی کی توفیق دے دے، دل سے اس کے لیے خوشی ہو اور دل پر اس پر اللہ کا شکر ہو کہ یہ اللہ کی خاص عنایت مجھ پر ہو گئی۔